اور اب تو ڈاکٹر اور سائنس بھی تحقیق کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ کئی ڈاکٹر جن کا الیکٹرانک اور پرنٹر میڈیا پر ریکارڈ پر یہ ویڈیوز موجود ہیں، بیانات موجود ہیں، انٹرویوز موجود ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جس مرض کا کوئی علاج نہیں، ڈاکٹر طبیب سائنس لاجواب ہو چکی ہو، اگر وہ بندہ اس قاری کی آواز میں جو مصر کے قاری ہوں یا پاکستان، انڈیا، کہیں کے بھی کسی ملک کا بھی وہ قاری جو احسن طریقے سے صحیح تجوید اور قرات کے ساتھ سورہ رحمان کی سر کے ساتھ، سوز و گداز کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ تلاوت کرے، جس سے روح خوش ہو، دل خوش ہو، اگر وہ مریض جس کا مرض لا علاج ہو گیا، جس کا سائنس کے پاس، ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں، وہ بندہ سورہ رحمان سنتا جائے گا، جیسے جیسے سنتا جائے گا اس کا ویسے ویسے مرض جو لا علاج تھا، جس کا کوئی علاج نہ تھا، لا علاج مرض بھی اس کا سورہ رحمان کی تلاوت سننے کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن سورت کہا گیا ہے، اور سامعین دی وقار سارے باراتی موجود ہوں، سارے مہمان آئے ہوئے ہوں، صرف دلہن کی کمی ہو تو وہ پوری بارات سجتی ہی نہیں ہے۔ سامعین دی وقار قرآن پاک کی زینت اور قرآن پاک کی خوبصورتی سورہ رحمان سے ہے۔ الدر المنصور جلد نمبر 7 میں بھی یہ حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت ہے، اور قرآن پاک کی زینت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان سے ہے، یعنی ہر شے کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، خاصہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی زینت، قرآن پاک کی خوبصورتی، قرآن پاک کی سجاوٹ، قرآن پاک کا حسن نکھار جو ہے وہ سورہ رحمان سے ہے۔ یہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور الدر المنصور جلد نمبر 7 میں یہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضور سید عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ حدید، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جو بھی دوست احباب پڑھتے ہیں ان کو زمین اور آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس یعنی جنت میں رہنے والے کے نام، یعنی ساکن الفردوس کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ یہ اس بندے کا ادھر آنا جانا ہے، ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی رہائش ہے، ادھر ہی مسکن ہے، یہ ادھر ہی کا رہائشی ہے۔ تو جو بندہ سورہ حدید، سورہ رحمان، سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زمین کے فرشتوں میں بھی اور آسمان کے فرشتوں میں بھی ساکن الفردوس یعنی جنت میں رہنے والا ساکن الفردوس کے نام اور لقب سے پکارا جاتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ سورہ رحمان پڑھا کریں، سورہ حدید پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ برکت آپ کے حصہ میں بھی آئے گی کہ آپ کو ساکن الفردوس فرشتوں میں کہتا ہوا پایا جائے گا۔ الدر المنصور جلد نمبر 7 میں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے اول سے آخر تک سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، اور صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے خاموشی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھی گئی سورہ رحمان کی تلاوت سنی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تم پر اے صحابہ یہ کیسا سکوت دیکھ رہا ہوں، کیسی خاموشی دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں نے یہی صورت جنوں سے ملاقات کی اور رات میں ان پر سورہ رحمان کی تلاوت کی، اور ان جنوں نے تم سے انتہائی خوبصورت اور حسین جواب دیا، اور میں جب بھی اس آیت پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جن اس آیت کے بدلے میں جواب دیتے کہ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبُّنَا نُكَذِّمُ فَلَكَ الْحَمْدُ یعنی اے رب عز و جل ہم تیری نعمتوں میں سے کسی شے کو نہیں جھٹلاتے، اور ساری تعریفیں اے اللہ عز و جل تیرے لیے ہیں۔ یہ جن تسبیح پڑھتے، جواب دیتے کس آیت پر؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت پر پہنچتے، جنتی زیور میں بھی ہے کہ جو آپ کا مقصد ہو، جو نیک جائز حاجت ہو، جو دعا پوری کروانا ہو، قبول کروانی ہو، مقصد پورا کروانا ہو، جائز ہو، تو 11 بار سورہ رحمان جو بھی پڑھے گا اس کا ہر دعا قبول ہوگی، ہر مقصد پورا ہوگا۔ اور جنتی زیور میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سورہ رحمان کو لکھ کر دھو کر اس مریض کو پلایا جائے جو طحال تلی کی بیماری میں مبتلا ہو، تو اس مریض کو اگر یہ صورت لکھ کر دھو کر پلائی جائے، اس کا پانی پلایا جائے، تو اسے شفا نصیب ہوگی۔